آج سورہ مریم کی 42ویں آیت انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، تو آپ کا دھیان کتاب کے اوپر ہونا چاہیے۔ کون سی آیت شروع کر رہے ہیں؟ 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اذ قال، إذ قال حمزہ کے ساتھ زال ساکن کو ملایا، اذ إذ قال، قال قاف مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف مستقل الحروف المستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کے ساتھ جو الف ہے وہ مدہ ہے، اس کے ساتھ جو الف ہے لہٰذا وہ بھی مفخم پڑھا جائے گا۔ کیوں مفخم پڑھا جائے گا؟ الف تو نہیں مفخم پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مفخم اس لیے پڑھا جائے گا کیونکہ کاف مفخم ہے. شاباش بیٹا، کاف مفخم ہے، مفخم کا مطلب موٹا، مفخم کا مطلب موٹا. مفخم کا مطلب ہے موٹا. لہذا یہ الف بھی یہاں پر عارضی حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو 3 عارضی ان میں سے ایک الف بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایسا قال قال لأبیہ، لأبيه زیر کو کھینچنا نہیں ہے بیٹا، لے ابی ایسے نہیں، لأبیہ، لأبيه با کے بعد جو یا ساکن ہے وہ کیا ہے؟ مدہ یا مدہ۔ با کے بعد جو یا ساکن ہے وہ کیا ہے؟ یا مدہ. اور مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. لمبا کرتے ہیں۔ کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک الف یا دو حرکات. شاباش بیٹا۔ آگے آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو کیا نہیں کرنا؟ کھینچنا نہیں ہے۔ چلیے. لأبیہ لأبيه یا ابتی، یا أبتي یا ابتی، یا أبتي. یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ الف مدہ بن رہی ہے، اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے. منفصل ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے اس کو کیسے پہچانا یہ منفصل ہے؟ کیونکہ یہ جو الف ہے نا یہ اس یا کا حصہ نہیں ہے، یا کا حصہ کھڑی زبر ہے، ابتی کے اوپر زبر ہے، تو یہ مد منفصل کی جو مقدار لمبائی کی ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ منفصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد جائز، مد جائز. جائز، اور اس کی مقدار 2 یا 4، 2 ہاں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 4 حرکات۔ لِمَ تَعْبُدُ، لما تعبد لما میم کو اٹھانا نہیں ہے، کھینچنا نہیں ہے، کھڑی زبر اور الف نہیں بنانا ہے، لما نہیں پڑھنا، لما نہیں پڑھنا. تو کیا پڑھیں گے؟ لما تعبد تعبد ما لا، ما اچھا تعبد میں عین ساکن ہے تو اس کو تا کو عین ساکن سے ملائیں گے، تعبد، تعبد، تعبد یہ بو اور دو نہیں پڑھنا، اچھا پیش کو کھینچنا نہیں ہے، تعبدو نہیں پڑھنا ہے، تعبد تعبد ما لا یسمع، یسمع میم کے ساتھ جو الف ہے بیٹا وہ مدہ ہے. کیسے پہچانا کاشف؟ خالی الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف یا دو حرکات. ایک الف تو وہ خود سے ہی ہے تو 2 حرکات، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد حقیقی مد تو بھی شاباش بیٹا، مد حقیقی یا مد تو بھی
کیونکہ اس کی طبیعت میں ہی مد ہے. ان کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے اندر مد ہے. اور قرآن کے اندر جو حروف مدہ ہے، حروف مدہ وہ کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. ہر بچے کا ذہن کھلا ہونا چاہیے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. اعزاز، حروف مدہ کتنے ہیں بیٹا سارے؟ 3. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تو الف کے ساتھ جو میم کے ساتھ جو الف ہے وہ مدہ ہے، اور اس کا دوسرا نام مد حقیقی یا مد طبیعی ہے. لام کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی مدہ. مدہ ہے. یسمع، یسمع. یا کو سین ساکن سے ملانا ہے. یا کو سین ساکن سے ملانا ہے. یسمع. یسمع. پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پیش کو کھینچ یسمعو نہیں بلکہ یسمع. یسمع. ولا، ولا. واو غیر مدہ، لام کے ساتھ الف ہے تو وہ مدہ. مدہ ہے. ولا، ولا. واو غیر مدہ کیسے پہچانا؟ زبر ہے. بیٹی آپ بھی بولا کرو نا، آپ بھی جواب دیا کرو، کیونکہ اس کے اوپر خود زبر ہے. زبر ہے. اور لام کے ساتھ جو الف ہے وہ کیا ہے؟ مدہ. مدہ ہے. لہٰذا مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. یبصر، یبصر. یا غیر مدہ ہے، تو یہ ہم نے کیسے پہچانا غیر مدہ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر خود پیش ہے. خود پیش ہے. اور با ساکن ہے، جب با ساکن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا عمل کرتے ہیں؟ کلکلا. کلکلا کیسے کرتے ہیں؟ ہلا کر پڑھتے ہیں لفظ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. لفظ پہ فوراً ہونٹ بند نہیں کرتے. ہونٹ جب فوراً بند کریں گے تو لفظ ختم ہو جائے گا. اس کو ختم نہیں کرنا، ہم نے بونس بیک کرنا ہے، ایسے ہلانا ہے اس کو. یوب، یوب. 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 اور اس کو شد بھی نہیں بنانا ہے. کلکلے کو شد کی آواز نہیں نکالنا. یوب، یوب نہیں پڑھنا. اچھا Yes, sir. کیسے پڑھنا؟ ڈھیلا کر کے ایسے تاکہ ہلانا ہے صرف. یبصر. یبصر. سواد ادھر مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہمیشہ اس کو موٹا یا مفخم پڑھیں گے، موٹا یا مفخم پڑھیں گے. اور اس کی راہ جو ہے عارضی حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں پہ یہ بھی مفخم پڑھا جائے گا. راہ کی کیا وجہ ہے یہاں پہ موٹا پڑھنے کی؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. یبصر. یبصر. ولا، ولا. یغنی. یغنی. ولا، ولا. واو غیر مدہ، لام کے ساتھ جو الف ہے وہ مدہ ہے. تو الف کو مد حقیقی بھی کہیں گے اور مد طبیعی بھی کہیں گے. یغنی. یغنی. اس کو یغنی کو یغنی نہیں پڑھنا، یغنی. تو پھر تو کلکلا بنا رہے ہم، غین پہ نہیں زبر بنا رہے. یغنی. بلکہ غین کیا ہے؟ ساکن ہے. یا جو ہے غیر مدہ ہے، یا غیر مدہ ہے. غین مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے. غین مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور اللہ بلا کرے نون ساکن کے بعد یا ساکن آ رہا ہے تو وہ مدہ ہے. تو ہمیں کیسے پتہ لگا یہ یا مدہ ہے؟ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے. یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آئے گی تو یا مدہ ہوگی. اور غین کے اوپر زبر یوغا نہیں بنائیں گے. یغنی. یغنی. انکا. 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 نون ساکن پہ ہم نے کیا کیا بیٹا؟ اخفا کیا. نون ساکن پہ کیا کیا؟ اخفا. اخفا کیا. اخفا بھی ناک میں سے ہی کرتے ہیں غنہ کی طرح، لیکن اخفا میں تھوڑا سا لفظ چھپا ہوتا ہے. اور یہ جس کو چھپاتے ہیں وہ تنوین یا نون ساکن ہوتا ہے. اخفا میں جس کو ہم چھپاتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہے، تنوین یا نون. تنوین یا نون ساکن. ان کو چھپاتے ہیں اور چیزوں کو نہیں چھپاتے ہیں. عین کو اور کاف کو نہیں چھپائیں گے. کس کو چھپائیں گے؟ نون سے. ادھر تنوین نہیں ہے نا، ادھر نون ساکن ہے. تو ہم یہاں پہ
کا، اور کاف جو ہے یہ مرکک پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ مرکک کیا ہوتا ہے بیٹا؟ باریک. یہ والا کاف ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، یہ ہمیشہ کا. شیئا، شین کے بعد جو یا ساکن ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ غور. شاباش، لین ہے. تم نے کیسے پہچانا ہے؟ آپ لوگوں نے کیسے پہچانا ہے؟ زہیب، جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یا لین ہوگا. اب لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ، کھینچتے نہیں ہیں، لمبا نہیں کرتے ہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے. شیء نہ، شیئا. حمزہ کی تنوین وقت کے دوران الف میں بدل جائے گی. شیئا، شیئا نہیں، یا کو بیچ میں پڑھو نا. شیئا. یہاں پہ سکون عارضی ہو گیا، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ سکون عارضی ہو گیا. کس وقت؟ جب ہم وقف کریں گے تو سکون عارضی ہوگا. سکون یہ تھی 42ویں آیت سورہ مریم کی جو آج ہم نے پڑھی. ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ نے بیٹا دھیان سے سننا ہے. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع